الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. جامعہ حمیرہ للبنات آزاد نگر کے ڈائریکٹر شیخ بدر الدین ندوی حفظہ اللہ وتعالی اور جامعہ حاضہ کے صدر مدرس اور میرے محترم دوست شیخ سراج سلفی حفظہ اللہ وتعالی، میرے نہایت ہی مخلص دوست شیخ اقبال صاحب ڈائریکٹر جامعہ ام حبیبہ للبنات سموریا حفظہ اللہ وتعالی اور جامعہ حاضہ سے جڑے ہوئے معزز معلمین و معلمات اور معزز طالبات، آپ کے ادارے میں پہلی بار آنے کا مجھے موقع ملا ہے. حالانکہ آپ کے اس علاقے میں کئی جگہوں پہ میرا خطاب ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور آپ تو شاید کہ پہنچتے پہنچتے لیٹ میں مجھے خطاب ملتا ہے، جس کی وجہ سے شاید آپ نے مجھے نہ سنا ہو اور آپ کے بیچ میں کچھ بولنے کے لیے بھی نہیں آیا تھا. لیکن ظاہر سی بات تو وہی ہوتا ہے، جب آدمی کو ایسی پوزیشن مل جاتی ہے تو وہاں پہ ذبح ہونا ہی تھا. تو آخر کار مجھے تو بیٹھا دیا گیا ہے، تو چند باتیں میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے رکھ لوں. بہرکیف پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ لوگوں نے اسلام کے لیے قربانی دی ہے. ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کے آپ بچے ہیں، بچیاں جن کے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو، آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، کیونکہ ان کے قربانیوں ہی کی وجہ سے آپ اس ادارے تک پہنچے ہیں. ورنہ اتنا بڑا جگرا اور اتنا بڑا کلیجہ سب کا نہیں ہوتا ہے کہ اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کو اپنے گھر سے باہر کر دے. اتنا آسان نہیں ہے. دین کو سیکھنے کے لیے صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جا کر کے کچھ پڑھ لیں گے، اس کے لیے 3 لوگوں کی قربانی بہت ضروری ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ پڑھنے والا طالب علم خود پڑھنے کے لیے کوشش کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کا گارجین اس کے اندر بالکل کوشش کرے، اور تیسرا پڑھانے والا جو آپ کا معلم اور معلمات، ان کا بھی بہت بڑا یوگدان ہونا چاہیے. تبھی انسان کامیابی کی دہلیز پر پہنچ سکتا ہے. یہ 3 لوگوں کا یوگدان آپ کی زندگی میں بہت ضروری ہے. ورنہ پڑھنے والا کتنا بھی محنت کر لے، گھر والا نہ چاہے تو پڑھ سکتا ہے؟ یا پڑھنے والا کتنا بھی محنت کر لے، پڑھانے والی یا پڑھانے والے معلمین پڑھانا ہی نہیں چاہے، آپ بتائیے کیا پڑھ رہے؟ چل موبائل دیکھ، کھیل کود تو کبھی پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. تو میرے بھائی، یہاں مجھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے. اپنے اساتذہ کے لیے آپ دعا کیجئے، اپنے ماں باپ، اپنے گارجین کے لیے دعا کیجئے. اس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور اتنا بڑا جو بنات یہاں پہ انہوں نے قائم کیا ہے، اس بنات کو اس لائق بنائیے کہ یہ بنات ہر وقت چمکتا رہے اور یہاں سے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی آواز گونجتی رہے. اور یہاں سے نکلے تو آپ کو لگنا چاہیے کہ آپ بنات کی بچیاں ہیں، آپ کالج اور اسکول کی پڑھنے والی بیٹیاں نہیں ہیں. آپ کے چلنے سے اسلام نظر آنا چاہیے، آپ کی باتوں سے اسلام نظر آنا چاہیے، آپ کی کردار سے اسلام جھلکنا چاہیے، آپ کے طور طریقے سے اسلام دکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ یہاں سے آپ کو چھٹی ملے تو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ کسی شیطان کی بچی ہیں، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے ماحول آپ کے یہاں بنا ہوا ہے وہ ماحول آپ کو نہیں بنانا. جلسوں وغیرہ کا جو ماحول ہے، آپ جائیے تو آپ کو لگنا چاہیے نہیں، ہم دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت عورت ہے. اس وجہ سے اپنے مقام کو آپ کو سمجھنا ہوگا، اور اپنے مقام کو آپ کو لوگوں کے سامنے ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو، اسلام نے عورت کو مرد کے لیے رحمت ہر شکل میں بنایا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا
من کان ثلاث بنات او ثلاث اخوات، اگر کسی نے اگر 3 بہنوں کی اگر صحیح پرورش کی، 3 بہنوں کی حفاظت کی، 3 بیٹیوں کی اگر صحیح پرورش کی، کھلایا پلایا اور اس کو اچھے جگہ پہ پڑھایا لکھایا اور اس کو اچھے گھرانے میں شادی کر دی، آپ نے فرمایا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت کی بشارت جناب محمد رسول اللہ نے سنائی ہے۔ تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بھائیوں کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، اپنے اساتذہ کے لیے، معلمین اور معلمات کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ تو آپ کو ایسا بن کر کے دکھانا ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے معلمات اور معلمین آپ کے پیچھے 24 گھنٹہ لگے رہیں، لیکن آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔ جو آدمی محنت کرے گا وہی آدمی کامیابی کو پہنچ سکتا ہے، ورنہ آپ کا ٹائم یوں ہی گزر جائے گا 2 4 5 سال تک، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وقت بار بار نہیں ملتا ہے، جوانی بار بار یا بچپنا بار بار نہیں آتا ہے۔ اسی وجہ سے کبھی کسی شاعر نے کہا ہے لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی واپس لوٹ آئے۔ یہ دوبارہ بار بار آدمی لوٹ نہیں سکتا ہے۔ جو بچہ ہے وہ بچہ کے بعد پھر جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، آپ سوچے گا پھر بچہ ہو جاؤ۔ آپ کو یہ لائف اور اسٹائل اور زندگی آپ کو بار بار نہیں ملے گی۔ آپ کو موقع ملا ہے، چانس ملا ہے، اس کا خوب فائدہ اٹھائیے۔ آپ کوشش کیجئے۔ اسلام میں حسد جائز نہیں ہے، لیکن اسلام میں حسد جائز نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی آدمی آگے بڑھ رہا اور آپ حسد کریں جلیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی آدمی عبادت کے معاملے میں لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا اگر ہنر دیا ہے، قرآن کی تعلیم کا ہنر دیا ہے، وہ پڑھتا ہے